الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کی ذات ہے جس نے کائنات بنا دی، زمین کو قرار گاہ بنا دی، آسمان کو سقف اور چھت بنا دی اور بہترین رنگت میں پیدا فرما دی، بہترین رزق روزیاں عطا فرما دی۔ اللہ کی ذات برکت والی ہے، هو الحی، دائمی زندہ تو پھر یہی اللہ کی ذات ہے، باقی سب اللہ کے علاوہ۔ کل من علیہا فان، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی زندگی کے مالک باقی نہیں رہے، لیکن اللہ دائم زندہ و سلامت، اور اس حالت میں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، کوئی بھی ایسا فرد یا افراد نہیں ہے کہ جن کی عبادت کی جائے جس طرح اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ تو بندگی کرو اللہ کی، فادعوہ، یعنی اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس کو پکارا کرو، مخلصین لہ الدین، کہ اپنی بندگی اس کے لیے خالص کرو گے، کوئی شرک ریا بیچ میں نہیں لاؤ گے۔ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں چاہے جس طرح کی، جس قسم کی، ہر تعریف کا لائق اللہ کی ذات ہے، جو ہے کون؟ رب العالمین، پورے کائنات کو پالنے والا، ایک ہاتھی کو بھی روزی دینے والا اور ایک چیونٹی کو بھی تحفظ اور روزی دینے والا، ایک چھوٹے چڑیا کو بھی زندگی اور رزق اور حفاظت کرنے والا، اور ایک شاہین کو بھی، جنگلات میں بکھرے ہوئے ہزاروں قسم کے درندے بھی اور وہ حیوانات بھی جو درندوں کے سامنے نہیں کر سکتے، سب کو پال رہا ہے، زندگیاں دے رہا ہے، مقدر لکھ چکا ہے، جس کی کیا نصیب ہے وہ اسے مل رہا ہے۔ تو پھر آپ ان کو ایک اور بات کی اعلان کر کے سنا دو۔ قول جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے، امت سے فرما دیجیے، مشرکین مکہ سے فرما دیجیے، جزیرۃ العرب کے مشرکین سے، آج سے لے کر ہمیشہ کی آنے والے مشرکین کے لیے سب سے فرما دیجیے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں بندگی کروں ان معبودوں کی جنہیں تم لوگ پوجتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، مجھے ان کی بندگی سے منع کر دیا گیا ہے۔ ویسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر طرح کی شرک اور کفر اور گناہ کبیرہ سے پاک تھے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ اللہ نے ان کی فطرت اس طرح بنائی تھی کہ وہ اللہ کے ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے نفس کو آپ کے قابو میں دے دیا تھا۔ پھر بھی یہ اعلان ہے کہ بنی نوع انسان تمہارا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو فرما دیجئے کہ انی نہیت، اور یہ بھی فرما دیجئے لما جاءنی البینات، جب میرے سامنے سارے دلائل حجت آ گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا،
یہ کائنات اپنی وسعت اور اپنی تنوع کے ساتھ، وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ ہی میں ہے، اور ایک اللہ کے اختیار کے مطابق اس کی چرخش ہے، گردش ہے۔ یہ تو پھر ہمارے سامنے یہ بات ثابت، دیکھیں سورج کی طلوع غروب کو، قرنوں سے قرنوں تک، موسموں کی تبدیلیوں کو، دن اور رات کے آنے جانے گھٹنے بڑھنے کو، کیا ہے پھر؟ بہت سارے آتے ہوتے تو گڑبڑ ضرور کہیں نہ کہیں پیدا ہو چکا ہوتا، لیکن کچھ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، صرف ہے تو اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کے علاوہ سب نے سنا سے۔ اللہ کی طرف سے میرے پاس دلائل آئے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے یہ حکم کر دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کی سپرد کر دوں، میں اس کے اختیار میں دے دوں اپنے آپ کو۔ اللہ کے رسول فرما رہا ہے، اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں بتا دو، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، یہاں تک یہ سب حکم ہے اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ اپنی امت کو، بنی نوع انسان کو یہ فرما دو۔ پھر اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ہر انسان اور انسانوں میں ہر اس خوش نصیب جس نے کلمہ اسلام پڑھ لی تو اس کے لیے خط زندگی یہی ہے کہ ان کو یہی کہنا ہوگا کہ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب العالمین کی سپرد کر دیں۔ اس لیے تو فرمائے وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، نام بھی رکھیں امت مسلمہ۔ حالانکہ تمام نبیوں اور تمام گزشتہ اولو العزم رسول کی بات میں اسلام کی بات بھی آتی ہے۔ اسلام کا معنی بھی تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرنا ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی اصول اور قانون پر پائبند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بات مکمل ہو گئی اور آپ کی امت پر بات آ کر مکمل ہو گئی، اس لیے تو اس امت کو کہتے ہیں امت مسلمہ۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔